سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وبارک وسلم علی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہ جل جلالہ نے انسان کو دنیا کے اندر امتحان کے لیے بھیجا، اور اس امتحان میں اللہ تعالیٰ نے چیزوں کے حاصل کرنے کا ذریعہ، ضروریات کو پورا کرنے کا ذریعہ مال کو بنایا۔ گویا کہ قدرت کار فرمائے ہے اللہ جل جلالہ کی، آسمان سے پانی برستا ہے، زمین سے فصلیں اگتی ہیں اور ان میں اناج پیدا ہوتا ہے، درخت اگتے ہیں، ان میں پھل لگتے ہیں اور پھلوں کے اندر رس پیدا ہوتا ہے، اور طرح طرح کے پھل اللہ تعالیٰ انسان کو دکھاتے ہیں۔ ہر موسم کے پھل پیدا ہوتے ہیں، کہیں خشک پھل ہے، ڈرائی فروٹ ہے، تو کہیں تازہ پھل ہے، سبزیاں پیدا ہوتی ہیں، طرح طرح کی سبزی زمین سے نکلتی ہے، زمین سے تیل نکلتا ہے، اور اسی طرح زمین سے لوہا نکلتا ہے۔ یہ ساری نعمتیں اللہ جل جلالہ نے پیدا فرمائی۔ انسان بیج ڈالتا ہے، سبزی تو اللہ پیدا کرتے ہیں، پھل تو اللہ پیدا کرتے ہیں، اناج اور غلے تو اللہ تعالیٰ اگاتے ہیں، زمین میں تیل اللہ نے رکھا ہے، گائے دودھ دیتی ہے، اس کے تھنوں میں دودھ اللہ پیدا کرتے ہیں۔ لیکن اللہ جل جلالہ نے چونکہ دنیا کو دار الاسباب بنایا، اس لیے ان نعمتوں کو توڑنے والے، اس دودھ کو نکالنے والے، اس گندم کو کاٹ کر پیس کر آٹا بنانے والے یہ انسان ہوتے ہیں، اور یہ انسان اپنی محنت اور اپنی محنت سے حاصل ہونے والی چیزوں کو بیچتے ہیں۔ آٹا بکتا ہے، چنے بکتے ہیں، دال بنتی ہے، بکتی ہے، روٹی بنتی ہے تو اس کے اوپر کاسٹ آتی ہے۔ گویا کہ اللہ جل جلالہ نے ساری نعمتیں زمین کے اندر پیدا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَجَعَلَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا، ہم نے زمین کی روزیاں وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا، اور ہم نے زمین کے اندر روزیاں مقدر کر دیں۔ اقوات قوت کی جمع ہے، قوت یعنی روزیاں۔ اللہ تعالیٰ نے ساری روزیاں پیدا کر دیں، لیکن ان کو تیار کرنا، ان کو آگے استعمال کرنا، اس میں چونکہ انسانی محنت لگنے لگی، اس لیے ان چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے مال کو سبب بنا دیا۔ فرمایا وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا، اپنے مال بے وقوفوں کے حوالے نہ کرو جس کو اللہ تعالیٰ نے زندگی کا قیام بنایا ہے۔ زندگی جو چل رہی ہے، آپ جو یہاں بیٹھے ہیں، آپ نے لباس پہن رکھا ہے، آپ کے پاس جوتی ہے، کپڑے ہیں، لائٹ چل رہی ہے، یہ ساری چیزیں مال ہی کے ذریعے سے حاصل ہو رہی ہیں۔ گویا کہ مال انسان کی زندگی کے لیے ایک لائف لائن کی مانند ہے، اور مال انسان کماتا ہے، یہ اللہ نے نظام بنایا۔ ہر شخص جو اپنی محنت سے جو چیز تیار کرتا ہے اس کو وہ بیچتا ہے، اس سے مال حاصل کرتا ہے، اس مال سے وہ دوسری چیزیں جو اس کو چاہیے ہوتی ہیں وہ حاصل کر لیتا ہے۔ چنانچہ دودھ والا دودھ بیچ کر مال حاصل کرتا ہے اور اس سے وہ آٹا لیتا ہے، آٹے والا وہ روٹی بنا کر مال حاصل کرتا ہے، اس کے ذریعے سے وہ دودھ لیتا ہے۔ چونکہ انسان کی بے شمار ضروریات ہیں، اور یہ ضروریات اللہ تعالیٰ نے مختلف افراد کے اندر بانٹ دیں، اس لیے اللہ نے ان تمام ضروریات کے بیچ میں مال کو وہ واحد ذریعہ بنا دیا جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ یہ چیزیں انسانوں کو دیتے ہیں۔ اللہ کو قدرت ہے، اللہ تعالیٰ چاہتے تو مال کے بغیر ہی کوئی چیز ہو جاتی،
اور خلقی مال جو اللہ نے پیدا فرمایا تھا وہ سونا اور چاندی ہے جس سے سکے بنا کرتے تھے. یہ سونا اور چاندی سے اب نوٹ کیسے بن گئے یہ ایک علیحدہ کہانی ہے جو ہمارے موضوع سے ہٹ کر ہے. تو اللہ جل جلالہ نے انسان کو مال کمانے کا حکم بھی دیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسب حلال کرنا یہ دوسرے دینی فرائض کے بعد فریضۃ بعد الفریضہ یا فریضۃ بعد الفرائض، یہ فرائض کے بعد ایک اہم فرض ہے. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے جو لوگ مال کماتے ہیں ان کے ماتحت کر دیا، ان کے زیر دست کر دیا اس مخلوق کو جو مال نہیں کماتی عادتاً اور عرفاً، جیسے عورتیں، جیسے چھوٹے بچے، جیسے والدین بوڑھے یا اور ضعیف لوگ، یہ سب ان لوگوں کے ماتحت کر دیے، ان کی ذمہ داری دے دی گئی ان لوگوں کو جو اوپر مال کماتے ہیں. اس لیے مردوں کو قوام بنا دیا گیا. الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم. آیت بالکل وضاحت سے بتاتی ہے کہ مرد قوام ہیں عورتوں پر کیونکہ اللہ نے ان کو فضیلت دی اور وہ اپنے مال خرچ کرتے ہیں. چنانچہ یہ مال خرچ کرنا یہ بھی اللہ کا حکم ہے اور اس مخلوق پر خرچ کرنا جو انسان کی ذمہ داری میں ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے طے شدہ سکیم ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے ان تمام جگہوں پر مال کو خرچ کرنا اسی کو انسان کی آخرت کی ذریعہ نجات بنا دیا. وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ. فرمایا جنت میں جانے والے جو راتوں کو نمازیں پڑھتے ہیں اور قیام کرتے ہیں وہ دن میں مال ان لوگوں پر خرچ کرتے ہیں جو سوال کرنے والے ہیں یا محروم ہیں. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ایک اور تقسیم یہ کی کہ مال کمانے کی تو ہر بندہ کوشش کرتا ہے لیکن کسی کو بہت زیادہ مال کمانے والا بنا دیا، کسی کو بہت تھوڑا مال کمانے والا بنا دیا، بعض کو زکوٰۃ دینے والا بنا دیا، بعض کو زکوٰۃ لینے والا بنا دیا. اگر سارے ہی زکوٰۃ دینے والے ہوتے تو زکوٰۃ وصول کون کرتا؟ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے مالداروں کے حق میں مردوں کے مال میں جہاں عورتوں کا حصہ لگایا، جہاں بچوں کا حصہ لگایا، وہاں اس کو یہ بھی حکم دے دیا کہ جو معاشرے کے کمزور لوگ ہیں، بوڑھے ہیں، غرباء ہیں، مسکین ہیں، سائلین ہیں، غلام ہیں، ان پر بھی مال خرچ کرو، قیدیوں پہ بھی خرچ کرو. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. اور وہ کھانا کھلاتے ہیں مال کی محبت کے باوجود یتیموں کو، مسکینوں کو، قیدیوں کو. انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. اور کہتے ہیں زبان حال سے کہ ہم تو اللہ کی رضا کے لیے کھلاتے ہیں، ہم تم سے کوئی بدلہ نہیں چاہتے. مال کمایا کسی ایک نے اور اللہ نے اس کے نصیب میں مال رکھا تھا، اس نے جب اس مال کو عورت کے منہ میں ڈالا یعنی اپنی بیوی کے، بچوں کے منہ میں ڈالا تو یہ سب سے افضل صدقہ ہو گیا. یہ یتیم، مسکین اور قیدی کو کھلانے سے بھی افضل ہو گیا. مسلم شریف کی روایت ہے اللہ کے نبی نے فرمایا جو تو کسی یتیم کو دے، کسی مسکین کو دے، کسی غریب کو دے وہ بھی صدقہ ہے، اور جو تو اپنے گھر والوں کے، بیوی اور بچوں کے منہ میں ڈالے وہ بھی صدقہ ہے، وہ سب سے افضل صدقہ ہے. دیکھیے مال کمانے کا انسان کو مکلف بنایا مرد کو، اور اس کی نصیب میں مال کسی کو زیادہ دے دیا، کسی کو کم دے دیا، اور اسی مال کو خرچ کرنے پر اس کی جنت بننی شروع ہو گئی، صدقے کا ثواب آنا شروع ہو گیا.
عرش کا سایہ ملنا شروع ہو گیا. الرجل فی ظل صدقتہ یوم القیامہ، فرمایا قیامت والے دن انسان سخت گرمی میں ایک تو عرش کا سایہ ہوگا، ایک اپنے صدقے کا بھی سایہ ہوگا. تو انفاق کرنا، خرچ کرنا یہ بہت بڑی صفت ہے. اس خرچ کے بھی کئی درجے ہوتے ہیں، اس خرچ کے بھی کئی درجے ہوتے ہیں. یعنی ہر انسان جو خرچ کرتا ہے اس انسان کو اللہ تعالیٰ نے جو وسعت دی ہے، جو اس کے طبیعت بنائی ہے، جو اس کو حوصلہ دیا ہے، اس کے اعتبار سے مال خرچ کرنے والوں کے کئی درجے بن جاتے ہیں. بعض وہ لوگ ہیں جو مال سرے سے خرچ ہی نہیں کرتے، دبا دبا کے رکھتے ہیں. یہ وہ چیز ہے جو بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے. اس کو شریعت نے نام دیا بخل، با خین خا لام بخل. یہ بہت اللہ کو ناپسند. اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا، ترمذی شریف کی روایت ہے، سخی اللہ سے قریب اور لوگوں سے قریب اور جنت کے قریب، اور بخیل اللہ سے دور، لوگوں سے دور اور جہنم کے قریب، جنت سے دور. چنانچہ پہلے درجے پر وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے مال دیا ہے لیکن وہ خرچ کرنے کا دل نہیں رکھتے، دل تنگ ہے، ہوس بہت زیادہ ہے، شوہ نفس ان کے اندر بہت زیادہ ہے، وہ ناکام ترین لوگ ہیں. وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. فرمایا جو جی کی لالچ سے بچائے گئے وہی تو کامیاب ہیں. چنانچہ آیت آپ کے سامنے پڑھی ہے، ارشاد فرمایا الَّذِينَ يَبْخَلُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ. وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتے مختال کو اور فخور کو، یعنی فخر کرنے والے اور تکبر کرنے والے شیخی خورے کو، جو بخل بھی کرتا ہے اور لوگوں کو بھی بخل سکھاتا ہے، اور جو اللہ نے دیا ہے اپنے فضل سے اس کو چھپاتا ہے. ہمیں ایک دوست بتانے لگے کہ ان کے اچھے خاصا دوست ہیں، بڑا امیر ہے، ملینئر ہے، 100 روپے ایسے لگا زیادہ کبھی لے کے جیب میں نہیں چلتا، کہتا ہے کسی کو کچھ کھلانا نہ پڑ جائے. ویسے ہوں گے تو کھلانا تو پڑے گا نا. یہ بخیل، یہ لوگ بھی اس کو ذلیل سمجھتے ہیں اور یہ زندگی کے حقیقی لطف سے محروم رہتا ہے. اس کا کام صرف مال کو جمع کرنا، بچانا. فرمایا الذی ولا يحسبن الذین یبخلون بما آتاهم اللہ من فضلہ هو خیرا لهم. ہرگز گمان نہ کریں وہ لوگ، اور نہ گمان کریں وہ لوگ جو بخل کر رہے ہیں، جو مال اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کیا اپنے فضل سے، کہ یہ ان کے لیے بہتر ہے کہ مال بچا لیں گے تو یہ بڑے اچھے کام کی چیز ہے. بل ہوا شر لہم، یہ بہت برا ہے. جو مال بچا بچا کے رکھ رہے ہیں یہ تو بہت برائی اپنے لیے جمع کر رہے ہیں. سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. فرمایا یہ مال تو توق بنا کر ان کی گردن میں قیامت کے دن ڈال دیا جائے گا. چنانچہ یہ بخیل لوگ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے بہت زیادہ دور. اور اس بخل کی بھی 2 قسمیں، ایک تو لوگوں کے حق میں بخل کرنا، اور ایک جو اللہ کا حق ہے اس میں بخل کرنا. چنانچہ حدیث میں آتا ہے کہ جس شخص کے پاس مال ہے اور وہ بخل کرتا ہے، کل قیامت والے دن اس کے مال کو ایک ایسے سانپ کی شکل دے دی جائے گی قیامت والے دن، جس کے زہر کی وجہ سے اس کے سر کے بال اڑ چکے ہوں گے. یعنی وہ گنجا سانپ ہوگا، وہ سانپ جس کے سر کے بال اڑ جائیں زہر کی وجہ سے،
یعنی گنجا سانپ وہ بہت خطرناک ہوتا ہے، اور وہ اس شخص کے پیچھے لگ جائے گا اور یہ دوڑتا پھرے گا، لیکن وہ کہاں اس کو چھوڑے گا، اور وہ اس سے لپٹ جائے گا اور کہے گا کہ میں ہوں تیرا مال، فَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، توق بنا دیا جائے گا، گردن میں سانپ لپیٹ دیے جائیں گے کہ جو اللہ کا حق تھا مال میں وہ اس نے ادا نہیں کیا۔ یہ بخل کی سب سے بری قسم۔ اور فرمایا جو لوگ اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، خرچ بھی دو ہے نا، ایک نفلی لوگوں پہ خرچ کرنا، اور ایک وہ جو اصل زکوٰۃ ہے، صدقہ فطر ہے، فرمایا ان کے مال کو تپا کر، آگ میں تپا کر ان کے مال کو کل قیامت والے دن داغا جائے گا، ان کی پیٹھ پر، ان کی پیشانی پر، ان کے پہلو داغے جائیں گے۔ تو یہ بخل یہ انسان کو کہیں کا نہیں چھوڑے گا۔ جو بخیل ہے، جو مال اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتا، ہمارے ہاں کتنے لوگ ہیں جو لوگوں پہ مال خرچ کرتے ہیں، جو کھانا بھی کھلاتے ہیں، ویسے غریب کو دے دیتے ہیں، لیکن زکوٰۃ ادا نہیں کرتے۔ یہاں پر دو وجہ جمع ہیں۔ لوگوں میں خرچ کرنا اپنی نمود کے لیے، اپنی نمائش کے لیے، اپنی واہ واہ کے لیے، وہ تو بڑا دل کو بھاتا ہے، اور جو اصل اللہ کا حق ہے کہ زکوٰۃ دینی ہے اللہ کے نام پر لوگوں کو، وہاں اس کی ادائیگی کی کوئی فکر نہیں۔ ورنہ اور دوسرا جرم کیا ہے؟ اللہ کے احکامات کو اور دین کو معمولی سمجھنا، کہ زکوٰۃ ہم کیوں دیں، زکوٰۃ کی پرواہ ہی نہیں، کہنے کو مسلمان اور زکوٰۃ کی پرواہ ہی نہیں۔ تو جان لیجئے کہ یہ بھی بخیل ہیں، عند اللہ بخیل ہیں۔ بھلے آپ کو لگتا ہو کہ یہ تو بڑے ماشاءاللہ سوکھے ہیں اور بڑے جو ہے خرچ کرتے ہیں، بیٹی کی شادی پہ انہوں نے 10 کروڑ روپیہ لگا دیا، اور جناب 10 تو وہاں کھانے تھے ولی بارات پہ، اور جو دلہن کا جوڑا تھا پتہ نہیں 25 لاکھ کا تو اس نے جوڑا پہنا ہوا تھا۔ کوئی ان کو بخیل سمجھتا ہے؟ نہیں۔ لیکن یہ زکوٰۃ نہیں دیتے، یہ اللہ کا حق نہیں دیتے۔ ان کے دو جرم ہیں، ایک تو یہ کہ انہوں نے نمود و نمائش میں خرچ کیا اور اللہ کے حق کے وقت بخل کیا، اور دوسرا انہوں نے دین کے حکم کو کم تر سمجھا، حقیر سمجھا۔ ان کی سزا بہت زیادہ ہوگی، ہمیں بہت سارے لوگ ایسے نظر آتے ہیں۔ اور دوسرے بخیل وہ جو نہ اللہ کا حق ادا کریں نہ لوگوں پہ خرچ کریں، نمود و نمائش کے لیے بھی نہیں کرتے۔ وہ جو میں نے بتایا جیب میں 100 روپے لے کے پھرتا ہے کہ کسی کو کچھ کھلانا نہ پڑ جائے، اس کو عام طور پہ عرفی بخیل کہتے ہیں۔ وہ شرعی بخیل تھا، یہ عرفی بخیل ہے۔ سارے کہتے رہے بھائی یہ بڑا کنجوس ہے، مکھی چوس ہے، دمڑی جائے چمڑی جائے دمڑی نہ جائے، روپیہ خرچ نہیں کر سکتا۔ اور دیکھیں ایسے لوگ آپ نے بھی دیکھے ہوں گے، ان کے گھر آپ چلے جائیں تو وہ جب آپ اٹھنے کے قریب ہو جائے تو وہ کہتے ہیں بیٹھے بیٹھے کوئی پانی ہو جائے، کوئی چائے ہو جائے، بھائی پانی ہو جائے چائے ہو جائے تو پیش کر دیتے۔ اب جب وہ جانے لگا تو صرف جو ہے ویسے ہی رسمن، کیونکہ وہ چائے پلانا ہی نہیں چاہتا، وہ کھانا کھلانا ہی نہیں چاہتا۔ تو یہ بخل یہ لوگوں کے ہاں بھی مذموم ہے اور اللہ کو بھی بہت ناپسند ہے۔ اور اس بندے کا حالت یہ ہو جاتی ہے اس بخیل کی، آپ یقین مانیے کہ یہ ایک مزاج بن جاتا ہے۔ یہ مزاج اتنا خطرناک ہے، آہستہ 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 ایسی طبیعت بنتی ہے کہ یہ شخص کبھی بھی خرچ کرنے پر راضی ہی نہیں ہوتا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، مثل البخیل والمنفق کمثل رجلین علیہما جنتان من حدید من ثدیہما الی تراقیہما۔ اللہ کے نبی نے ایک بڑی عجیب مثال بیان کی، فرمایا یہ جو
ہوتا ہے نا سخی منفق، یہ اور یہ جو بخیل ہوتا ہے نا، ان دونوں کی مثال ایسے ہے جیسے دو بندے ہوں جنہوں نے لوہے کی زرہ پہن رکھی ہو. اس زمانے میں لوہے کی باقاعدہ ایسے پوری جیکٹ ہوتی تھی جو کہ جو ہے وہ ایسے سینے پہ بھی آ جاتی تھی اور یہ پوری بازوؤں پہ بھی ہوتی تھی. چونکہ تیر آتے تھے اور وہ تیر اگر لگ جاتا تھا تو وہ جسم میں کھب جاتا تھا اور بعض اوقات تو آر پار بھی ہو جاتا تھا. تو تیروں سے بچنے کے لیے سر پہ لوہے کے خود پہنے جاتے تھے اور لوہے کی جیکٹیں جن کو زرہ کہا جاتا ہے اردو میں وہ پہنے جاتے. فرمایا کہ یہ ایسے آدمی ہیں جنہوں نے یہ پوری جو ہے وہ سینے سے لے کر یہ بازوؤں تک ساری جو ہے وہ کیا پہن رکھی ہے؟ لوہے کی جیکٹ زرہ پہن رکھی ہے. وَأَفَأَمَّا الْمُنْفِقُ فَلَا يُنْفِقُ إِلَّا سَبَقَتْ عَلَى جِلْدِهِ حَتَّى تَخْفَى بَنَانُهُ وَتَعْفُو أَثَرُهُ. جب منفق سخی جو ہے خرچ کرنا چاہتا ہے تو اس کی یہ زرہ کھل جاتی ہے اور پیچھے سے اتنی لمبی ہو جاتی ہے کہ اس کے قدموں کے نشان بھی مٹا دیتی ہے، اور یہ یہاں تک جو آ رہی تھی یہ کھل کے یہ پوروں تک چلی جاتی ہے، یعنی آسانی سے اس کو وسعت ہوتی ہے، وہ خرچ کر لیتے ہیں. وَأَمَّا الْبَخِيلُ فَلَا يُرِيدُ أَن يُنْفِقَ شَيْئًا إِلَّا لَزَقَتْ كُلُّ حَلَقَةٍ مَكَانَهَا فَهُوَ يُوَسِّعُهَا فَلَا تَتَسَعُّ. اور جو بخیل ہے وہ جب کوشش کرتا ہے کہ کچھ میں حرکت کر لوں تو فرمایا کہ سارے کڑے اس لوہے کے نا وہ جم جاتے ہیں اور وہ بیچارہ انگلی بھی نہیں ہلا سکتا. یہ اس بخیل کی کیفیت ہے. کبھی کبھی دل چاہتا بھی ہے کہ کچھ سخاوت کر ہی دوں، کوئی 4 پیسے خرچ کر لوں، لیکن طبیعت ہی نہیں مانتی، یا اللہ کی طرف سے ایسی رکاوٹ ہو جاتی ہے کہ روپیہ بھی خرچ نہیں ہوتا. تو یہ پہلا درجہ تھا مال کو خرچ کرنے کا جو انسانوں میں پایا جاتا ہے، کہ وہ بالکل اپنا مال خرچ نہیں کرتے اور بہت بخیل ہوتے ہیں. اور ان میں بھی وہ جو بعض ہیں جو اللہ کے حق کو ضائع کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں یقول اہلکت مالا لبدا، میں نے بڑا مال خرچ کیا. سب اللہ کے نام پر نہیں، نمائش پر، دکھاوے پر، ریاکاری پر ڈینگے مارتا ہے. اہلکت مالا، میں نے مال اڑا دیا، ختم کر دیا، لیکن اللہ کا حق ادا نہیں کیا. یہ بخیل شرعی ہے، اس کا بہت برا حشر ہوگا. اور بخیل عرفی وہ ہے جو شرع سے بھی بڑھ کر ہے، جو نہ دنیا پہ خرچ کرے، نہ اپنی ذات پہ خرچ کرے، نہ اپنے کپڑے اچھے ہوں، نہ اولاد پہ خرچ کرے. کتنے ہیں اولاد ترستی ہے، اولاد ترستی ہے. ایک ملازم بھی نہیں رکھ سکتے دکان پہ یا گھر پہ. بہت سارے اللہ نے بڑی وسعت دی ہے، لیکن نہیں جی نہیں، ملازم بھی ایک نہیں رکھ سکتے، کام بھی سارا اولاد کرے اور وہ اولاد بھی بڑی تنگ ہوتی ہے. لیکن یہ بخل یہ طبیعت کے اندر، نفس کے اندر ایسا گھستا ہے کہ اس شخص کے ہاتھ بند ہو جاتے ہیں، جیسے اس شخص کی زرہ، اس کی کڑیاں جڑ جاتی ہیں اور وہ بازو بھی نہیں ہلا سکتے. اور دوسرا درجہ اس مال کو خرچ کرنے کا وہ ہے کہ انسان اعتدال کے ساتھ مال کو خرچ کرے. اعتدال کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ نے جتنا مال اس کو عطا فرمایا ہے اس میں وہ اپنے بال بچوں کا بھی نفقہ ادا کرے، اور جتنی اس کی توفیق ہو وہ زکوٰۃ اگر اس کے اوپر بنتی ہے، جتنی بھی بنتی ہے تو وہ زکوٰۃ ادا کرے. اور نفلی صدقات اگر نہ بھی کرے تو کم سے کم یہ آدمی بخل کی حد سے نکل گیا. شرعی طور پہ یہ شخص بخیل نہیں جس نے اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کر دی. کیا کر دی؟ مال کی زکوٰۃ ادا کر دی. یہ شرعی طور پہ اللہ کے ہاں بخیل نہیں، اس کی پکڑ نہیں ہوگی. اور
اس نے واجب صدقے ادا کر دیے، صدقہ فطر دے دیا، مال ادا کر دیا، اور نان نفقہ اس نے پورا جو کہ شرعی طور پہ بیوی کا نفقہ بنتا تھا یا بچوں کا، چھوٹے بچوں کا حق بنتا تھا، وہ اس نے ادا کر دیا، تو یہ شخص عند اللہ پاس ہو جائے گا۔ اگرچہ بلند مراتب کو نہ پا سکے گا لیکن پاس ہو جائے گا، پکڑ نہیں ہوگی۔ اپنی اولاد جب جوان ہوئی تو ان کو کہا کہ اپنا انتظام اب خود کرو، میں خرچہ نہیں تمہارا کروں گا، تو شرعی طور پہ اس پہ کوئی اللہ کی طرف سے پکڑ نہیں کہ جوان بالغ اولاد کا نفقہ جو خود کمانے کے لائق ہو اس کے باپ پر نہیں ہوتا۔ بیوی کا نفقہ دیتا رہا، والدین پہ خرچ کرتا رہا اور زکوٰۃ ادا کرتا رہا، تو یہ شخص جو ہے بخیل نہ ہوگا بلکہ یہ کہاں ہوگا؟ یہ شرعی طور پہ بخیل نہیں ہوگا بلکہ منفق ہوگا، اور یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں مجرم نہیں ہوگا۔ ایسے لوگوں کو بعض اوقات ہم عرفی طور پہ بخیل کہہ دیتے ہیں، لیکن چونکہ یہ شرعی طور پہ بخیل نہیں ہوتے، ویسے دنیا والے کچھ باتیں کر دیتے ہیں کہ ہم گئے تھے، کوئی صحیح طرح پوچھا نہیں، زکوٰۃ تو دیتا تھا، چائے بھی معمولی سے پلا دی، اس سے زیادہ کوئی خاص اکرام نہیں کیا، خالی چائے پہ ہی ہمیں جو ہے ٹرخا دیا۔ لوگ کہتے ہیں نا، ہم ایک دوست کی طرف گئے نا، تو وہ جاتے ہوئے ہمارے دوستوں نے کہا جس کے گھر جا رہے ہو نا، وہاں ہمارے ابا جی ایک محاورہ بولتے ہیں، کٹے والے گھر سے لسی ڈھونڈنا۔ ہاں جی، کٹے والے گھر سے لسی، یعنی کہ کٹا جو ہوتا ہے وہ تو دودھ دیتا نہیں، تو وہاں اس گھر میں لسی نہیں ہوتی، تو ابا جی کہتے ہیں کہ کٹے والے گھر سے نا لسی نہیں ملتی۔ تو یہی بات انہوں نے کی ہمارے دوستوں نے کہ جہاں جا رہے ہو وہ کٹے والا گھر ہے، وہاں سے لسی نہیں ملے گی، آپ کو بس ایسے ہی آؤ گے۔ ہم نے بھی تہیا کر لیا کہ یہ جو ہے آج کچھ ہم کر کے ہی آئیں گے ان کی طرف سے۔ خیر ہم پہنچ گئے، انہوں نے ہمیں بٹھائے رکھا اور ہم بھی بیٹھے رہے، پھر ایسے باتوں میں کچھ ان کو سناتے رہے، تو انہوں نے پھر بالآخر جو ہے بہت شاندار قسم کی کچی لسی کا اہتمام کیا جس میں دودھ بہت تھوڑا تھا اور پانی بہت زیادہ تھا۔ اور ہم نے آگے اپنے دوستوں کو کہا کہ ہم نے آج جو ہے کٹا چو لیا، ہم نے کچھ نہ کچھ تو نکلوا لیا۔ تو ایسے لوگ بعض اوقات عرفی طور پہ تو ان کو بخیل کہہ دیا جاتا ہے، لیکن وہ شرعی طور پہ بخیل نہیں ہوتے، وہ حقوق واجبہ ادا کرتے ہیں۔ اب آتے ہیں تیسرا درجہ جو سب سے اعلیٰ درجہ ہے، جس کو سخی کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس سخی سے بڑی محبت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہ نبی نے فرمایا بخیل عالم سے زیادہ اللہ کو سخی جاہل پسند ہے۔ ہاں، یہ سخاوت یہ اللہ کو بہت محبوب ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ اللہ کی صفت ہے، اللہ سخی ہیں، اجود الاجودین ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ کے دونوں ہاتھ دائیں ہاتھ ہیں، اور اللہ تعالی زمین و آسمان جب سے بنائی ہے دونوں ہاتھوں سے خرچ کر رہے ہیں اور مخلوق کو دے رہے ہیں۔ کیا ان کی سخاوت ہے، کیا اللہ کی شان ہے۔ جو سخی بندہ ہے وہ اللہ کے قریب ہے، وہ جنت کے قریب ہے، وہ مخلوق کے قریب ہے۔ اللہ بھی اس سے محبت کرتے ہیں کہ وہ زکوٰۃ بھی دیتا ہے، صدقات بھی دیتا ہے، عطیات بھی دیتا ہے، نفلی صدقات بھی کرتا ہے، جہاد میں بھی مال دیتا ہے، بیواؤں اور یتیموں پہ بھی خرچ کرتا ہے۔ کوئی خیر کا کام نہیں جس میں وہ خرچ نہ کرے، ہاں اخلاص شرط ہے، اور وہ لوگوں کا بھی بھلا کرتا ہے، لوگ اس سے خوش رہتے ہیں، وہ رشتہ داروں کو دیتا ہے، وہ بہن بھائیوں کو دیتا ہے، وہ بہانے ڈھونڈتا ہے کہ کسی طرح جو ہے کسی کو میں عطا کروں۔ سخی کی سخاوت بہانا چاہتی ہے، سخی بہانہ ڈھونڈتا ہے کہ کیسے کسی کو دے دیا جائے۔ میرے بھائیوں، یہ سخی، یہ سخاوت، یہ اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے، بہت زیادہ یہ سخاوت اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت عثمان غنی کی سخاوت سے ایسے خوش ہو گئے تھے، جب جنگ کا موقع تھا
اور انہوں نے ایسے مال جو ہے وہ پیش کر دیا تھا. اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ آپ علیہ السلام کی جھولی کے اندر بے شمار دراہم اور دنانیر پڑے تھے. آپ ان کو یوں اٹھا اٹھا کر دیکھ رہے تھے اور الٹ پلٹ کر رہے تھے اور فرمایا آج کے بعد عثمان کوئی عمل بھی نہ کرے تو یہ جنتی ہے. کیا شان تھی، کیا سخاوت تھی. اور صحابہ میں بہت بہت سخی لوگ ہوئے. سخاوت ان کی قلوب کے اندر ان کی طبیعتوں کا حصہ بن گئی تھی، جیسے بخل طبیعت کا حصہ بن جاتا ہے. بخیل روپیہ بھی خرچ نہیں کر سکتا، سخی کے پاس رکتا نہیں ہے، وہ خرچ کرتا ہے کیونکہ اس کو مشاہدہ ہو رہا ہوتا ہے کہ میں جو دیتا ہوں اس سے 10 گنا زیادہ بڑھ بڑھ کے مجھے آتا رہتا ہے. اس لیے وہ کل ایک تفسیر میں پڑھ رہا تھا کہ اللہ جل جلالہ نے کہ پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک جادوگر ہوا سامری جس نے ایک بچڑا بنایا، اور اس کا واقعہ سورۃ طٰہٰ میں مذکور ہے. اور اللہ تعالیٰ کے نبی نے کہا کہ تیری سزا یہ ہے کہ تجھے اب جو بھی ہاتھ لگائے گا تو اسے کہے گا ہاتھ نہ لگا، لا میثاق، ورنہ ان دونوں کو بخار ہو جائے گا. وہ دور بھاگتا پھرتا تھا مخلوق سے. تو ایک تفسیر میں لکھا تھا کہ حضرت موسیٰ نے عرض کیا کہ اللہ میں اس کو قتل نہ کر دوں. فرمایا نہیں، یہ سخی ہے اور مجھے سخیوں کا قتل پسند نہیں ہے. اللہ اکبر. اللہ وہ سخی کتنے پسند ہے، حالانکہ وہ کافر ہے، اس نے کفر شروع کرایا، لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ مجھے سخی کا قتل ہی پسند نہیں. اور ایک اور بڑا مشہور واقعہ جس کی کوئی حدیث میں سند تو نہیں لیکن اسرائیلیات میں سے ہے کہ ایک آدمی حضرت موسیٰ کے دور میں بہت ہی تنگ تھا، تنگ دستی تھی بہت زیادہ. وہ حضرت موسیٰ ہم کلامی کے لیے جا رہے تھے. اس نے کہا کہ اے موسیٰ آج اللہ سے یہ کہہ دینا کہ جتنا میرا نصیب کا رزق پوری زندگی کا ہے وہ مجھے آج ہی مل جائے، کیونکہ میں تنگ ہوں، میں جینا ہی نہیں چاہتا. آج رزق ملے میں خرچ کروں، پھر ختم. چانچہ انہوں نے دعا فرما دی، اس کو وہ سارا رزق مل گیا. حضرت موسیٰ نے تصور فرمایا کیا بات دوبارہ جب گزر ہوگا تو یہ بندہ تو مر چکا ہوگا، کیونکہ پورے دن کا پوری زندگی کا روزی اس نے لے لی. کچھ عرصے بعد گزر ہوا تو وہاں ایسے لنگر چل رہے تھے اور لوگ کھا رہے تھے. بڑے حیران ہوئے، اللہ سے پوچھا. اللہ نے فرمایا ہم نے اس کو ساری روزی دے دی، اس نے ہماری مخلوق میں لٹانی شروع کر دی. ہمیں شرم آئی کہ ہم اس کو اور نہ دیں، ہم اسے اور نہ دیں. کہ اللہ تو سخی ہیں، اللہ تو دیتے ہیں. جو اللہ کی صفت کو اختیار کرے سخاوت کی، اللہ تعالیٰ اس سے بہت خوش ہو جاتے، بہت راضی ہو جاتے. چنانچہ ابن جدعان جاہلیت میں گزرا ہے. بخاری شریف میں اس کے بارے میں روایت آئی ہے. امی جان عائشہ نے پوچھا کہ ابن جدعان جو ہے اس کی مغفرت نہ ہوگی؟ تو آپ نے فرمایا کہ اس نے کبھی ایک مرتبہ بھی نہیں کہا رب اغفر لی خطیئتی یوم الدین. اس کا جو کہ آخرت میں ایمان نہیں تھا، کافر تھا، اس لیے اس کی سخاوت نے اس کو آخرت میں فائدہ نہیں دیا، کیونکہ ایمان شرط ہے. لیکن اس کے حالات میں پڑا تھا تو اتنی زیادہ سخاوت تھی کہ اونٹ سواروں کے لیے ایسے بانس کے ٹاور کھڑے کر کے ان کے اوپر کھانا لٹکا ہوتا تھا کہ اونٹ سوار جو جا رہے ہیں قافلے والے ان کو نیچے نہ اترنا پڑے، وہ وہیں سے اپنا کھانا لے لیں اور وہاں سے جو ہے کھانا لے کے چلتے رہیں. لگتا ہے یہ میک ڈونلڈ والے اسی کے کچھ بھائی چاچے پتر لگتے ہیں، انہوں نے بھی گاڑی والی ڈلیوری اس لیے شروع کی ہے کہ گاڑی سے نہ اترو، وہیں سے لے لو. اسے کہتے ہیں ڈرائیو تھرو. یہ ڈرائیو تھرو ابن جدعان نے ایجاد کیا تھا. سخاوت ایسی درجے کی تھی. حاتم طائی کا نام سنا ہوگا، اس کے بیٹے ہیں عدی، جن کو اللہ نے اسلام کی دولت دی سخاوت کی وجہ سے. عدی بن حاتم، یاد رکھنا یہ کتنے قدیم لوگ ہیں، لیکن اپنی سخاوت کی وجہ سے ایک آئیکن ہے
دنیا جانتی ہے. کہتے ہیں اس نے حاتم طائی کی قبر پہ لات مار دی. یعنی کہ حاتم طائی کا نام آج بھی سخاوت کے مشہور ہے، حالانکہ وہ تو 1500 سال پرانی بات ہو گئی، اور بخیلوں کو کوئی جانتا بھی نہیں. اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ سخاوت وہ صفت ہے. اس لیے فرمایا الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیہ، یہ ہے سخی کی صفت. خرچ کرتا ہے علانیہ، خفیہ، رات میں، دن میں، یہ اس کا کام ہے، اس کا کام. چنانچہ اللہ کے نبی نے فرمایا من انفق زوجین فی سبیل اللہ، دو جوڑے اللہ کے راستے میں دے، کل قیامت والے دن جنت کے 8 دروازے سے اس کو پکار لگائی جائے گی. ابو بکر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا وہ کون شخص ہوگا؟ فرمایا ابو بکر آپ ہیں، وہ آپ کو جنت کے 8 دروازے پکار لگائیں گے. چنانچہ یہ آیت نازل ہوئی الذین ينفقون باللیل والنہار سرا وعلانیہ. تو پوچھا آپ علیہ السلام نے کون ہے؟ کہا اللہ کے نبی میں نے یہ خرچ کیا ہے. 40,000 درہم میرے پاس تھے، 10,000 میں نے رات کو خرچ کیے، 10,000 میں نے دن میں خرچ کیے، 10,000 میں نے خفیہ خرچ کیے، 10,000 میں نے علانیہ خرچ کیے. کیسی ایک طبیعت میں گھس چکی تھی، مال دینا ہے اللہ کے نام پر. چنانچہ سارے شرعی حقوق بھی ادا ہو رہے ہیں اور مخلوق کا فائدہ ہو رہا ہے، اور ہر بندہ جو آتا ہے وہ کچھ نہ کچھ حصہ پاتا. الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء. یہ جو سخی ہیں، یہ جو لگاتے ہیں مال، ایک درہم، 1 دینار، 1 روپیہ خرچ کرنے کی مثال ایسے ہے جیسے ایک دانہ ڈال دیا اور وہ دانہ اس سے ایک کومپل نکلی، پھر اس سے ایک بالی اس سے وہ کومپل بڑی ہوئی، پھر اس میں 7 بالیاں یعنی 7 سٹے پیدا ہوئے، ہر سٹے پہ 100 دانے لگے، تو ایک دانے سے کتنے ہو گئے؟ 700. ہاں یہ 700 ان کا کم سے کم درجہ ہے، کم سے کم درجہ ہے جو ان کو ملے گا. اور اس سے زیادہ واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جس کے لیے جیسے چاہے بڑھا دے. تو بھائی ہم اپنا بھی کچھ ایکس رے کر لیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں. ہم سخی ہیں یا درمیان میں ہیں، یا ہمارا تعلق جو ہے وہ پہلے والے لوگوں سے، ہم بخیل ہیں. خدا نخواستہ یہ بخالت اور یہ شوہ نفس یہ انسان کو کسی درجے کا نہیں چھوڑتی. یہ شخص ہمیشہ پریشان رہتا ہے، مضطرب رہتا ہے، یہ حقیقی خوشی سے محروم رہتا ہے. جدید جو اس زمانے کی، ہمارے زمانے کی جو نفسیات کا علم ہے، جو سائیکالوجی کا علم ہے، جو پہلے کبھی بھی نہیں اتنا جس پر ریسرچ کی گئی، یہ اس صدی کی سب سے بڑی جو چیز ہے وہ سائیکالوجی ہے. گورے نے سائیکالوجی پہ بہت ریسرچ کی، بہت ریسرچ کی ہے، اور اس نے اس کو ہر یہود نے ہر برے مقصد کے لیے انسان کی سائیکالوجی کے اس علم کو استعمال کیا ہے. یہ سائیکالوجی بتاتی ہے کہ خوشی کا حقیقی تعلق انسان کے اپنی ذات اور انسان کے اپنے باطن سے ہے. بخیل کبھی بھی خوش نہیں ہو سکتا، وہ کہتے ہیں. سائیکالوجی یہ پروف کرتی ہے کہ بخیل کبھی بھی خوش نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس کو ہر وقت یہ فکر رہتی ہے کہ میرا مال کہیں ضائع نہ ہو جائے، میں اور کس طرح جمع کر لوں، بچا لوں، ہر وقت مضطرب رہتا ہے. اور سخی یہ کبھی بھی پریشان نہیں ہوتا. اس کا مال لٹ بھی جاتا ہے، وہ کہتا ہے کوئی بات، اور اللہ اس کو دے دیتے. سخی یہ خوش رہتا ہے، یہ انلائٹنڈ رہتا ہے، اس کو لوگوں کو دے کر وہ خوشی نصیب ہوتی ہے
جو بخیل کو کبھی تصور میں کیا نیند میں بھی کبھی نہیں مل سکتی. ہاں یہ آج کی سائنس بھی یہ ثابت کر رہی ہے. جو بات ہمارے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سمجھا دی تھی. چنانچہ بخل دور کیسے ہوگا، سخاوت پیدا کیسے ہوگی، اس میں سب سے پہلی چیز جو کہ بیج کا درجہ رکھتی وہ اللہ پر ایمان ہے. جس کا اللہ پر ایمان نہیں اور مضبوط ایمان نہیں، اس کا ایمان پیسے پر ہے. وہ سمجھتا ہے کہ پیسے سے سب کچھ ہوتا ہے. ایمان سخاوت کی جڑ ہے اور بے یقینی یہ بخل کی جڑ ہے. اگر سخاوت پیدا کرنا چاہتے ہو تو ایمان مضبوط کرو، اللہ کی قدرتوں کا یقین رکھو، اللہ دے رہے ہیں. اور دوسرا عقیدہ جو کہ اصل کا درجہ رکھتا ہے، جس سے انسان کے اندر سخاوت پیدا ہوتی ہے، وہ کیا ہے؟ وہ ہے اپنے آپ کو مال کا صرف خلیفہ سمجھنا، چیزوں کا خلیفہ سمجھنا. یہ مکان، یہ دکان، یہ دولت، یہ گاڑی، یہ سب کچھ میں خلیفہ ہوں. یعنی استعمال کرنے کے لیے مجھے دیا گیا، اصل مالک میں نہیں ہوں. کیوں؟ آمنوا باللہ ورسولہ وانفقوا مما جعلکم مستخلفین فیہ. ایمان لاؤ اللہ اس کے رسول پر، پہلی شرط ہو گئی. اور خرچ کرو جس چیزوں پہ اللہ نے تمہیں خلیفہ بنایا ہے، جس چیزوں پہ اس وقت تم جو ہے وہ وقتی طور پہ قابض ہو. یہ ہے نہیں تمہارا، یہ کسی اور کے پاس چلے جانا ہے. جب تیرا ہے ہی نہیں تو جلدی جلدی خرچ کر کے اپنا بنانا، اوپر اکاؤنٹ کھولنا اپنا، ورنہ لے جائے گی تیری اولاد یا کوئی اور لے جائے گا. تو خلیفہ بنا ہوا ہے. وہ ہم کراچی میں گئے تھے تو وہاں ایک پتہ نہیں دکان پہ گئے، ایک صاحب سے تبلیغ میں جو ہے وہ وقت لگا ہوا تھا. تو ان کو کہا اس دکان کے مالک آپ ہیں؟ کہا ہاں جی عارضی مالک آج کل میں ہی ہوں. عارضی مالک ہوں میں. ہاں صحیح بات ہے بالکل. آپ کا ہوٹل ہے، آپ کی دکان ہے، آپ کا جو ہے پمپ ہے، تو آپ عارضی مالک ہے نا، کل کو کوئی اور مالک ہوگا. انفقوا مما جعلکم مستخلفین فی. خلافت کا تصور کہ اللہ نے ہمیں خلیفہ بنا کے یہاں بٹھا دیا ہے، کچھ کر لیں کچھ کما لیں. یہ ہے سخاوت کی جڑ، ایمان اور اپنے آپ کو خلیفہ سمجھنا کہ میں نے اس مال سے آخرت بنانی ہے. ہاں میں نے اپنی آگے کی زندگی اس مال کے ذریعے سے سیٹ کرنی ہے. وَابْتَغِ فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا. بنی اسرائیل کے نیک لوگوں نے قارون کو کہا یہ جو تجھے ملا ہے نا اس سے آخرت بنا. ہاں دنیا میں بھی کر لے اپنا حصہ جو کرنا ہے، بنا اس سے آخرت، کیونکہ تو خلیفہ ہے، تھوڑی دیر بعد چلا جائے گا. اب جس کو یہ سمجھ نہیں آ رہی، جو سمجھتا جی میں کمایا جی میری محنت ہے جی ساری، وہ تو اپنے آپ کو خلیفہ سمجھ ہی نہیں رہا، وہ تو اپنے آپ کو مالک سمجھتا ہے، وہ تو اس کو بچا کے رکھنا چاہتا ہے. اس نے کہاں سخاوت کرنی ہے. تو اس لیے سمجھ لیں کہ یہ مال جو ہے وہ خلافتاً ملا ہے، یہ زندگی یہ خلافتاً ملی ہے. تیسری بات جس پہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو کہا کہ تم یہاں پر امتحان کے لیے آئے ہو، اور امتحان میں یہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں نصیب میں یہ مال کر دیا ہے. اس لیے جو آدمی یہ سمجھے کہ میرا امتحان جاری ہے، وہ آدمی بھی مال سے محبت نہیں کرتا بلکہ مال کو خرچ کرتا ہے، لٹا دیتا ہے.
کیونکہ اسے پتہ ہوتا ہے کہ میرا امتحان ہو رہا ہے، اور امتحان میں جتنا آدمی صدقہ کرے گا وَالصَّدَقَةُ بُرْهَانٌ، حدیث میں آتا ہے کہ یہ صدقہ کل قیامت والے دن سوال جب پوچھا جائے گا مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا، تو یہ صدقہ جو ہے برہان بن جائے گا۔ اور چوتھی چیز بھائی، جس چیز سے انسان کے اندر سخاوت پیدا ہوتی ہے وہ ہے سخیوں کے پاس رہنا، سخیوں کی صحبت۔ ایمان والوں کی سخیوں کی صحبت میں جو رہتا ہے وہ بڑا سخی بن جاتا ہے۔ جو دنیا داروں اور بے یقین اور بخیلوں کی صحبت میں رہتا ہے، جہاں ہر وقت یہی سوچ ہے کہ اپنا جوڑ لیا جائے، اس کو بھی یہی خیال ستاتے، یہی خیال ستاتے، جیسی صحبت ویسا انسان۔ ایک آدمی پراپرٹی ڈیلروں کے ساتھ بیٹھنا شروع کر دے، تھوڑے دن بعد نا اس کی ساری سوچ نا پراپرٹی کے مطابق چلنی شروع ہو جائے گی۔ ادھر پلاٹ لے لو، بحریہ میں ریٹ چڑھ رہا ہے، فلاں جگہ ریٹ چڑھ رہا ہے، فلاں جگہ ریٹ کم ہو رہا ہے، یہاں انویسٹمنٹ کر لو، ادھر فائلیں نکل رہی ہیں۔ مسئلے بھی پوچھتے ہیں لوگ ہم سے، تو وہ ساری فائلیں ہی ہر وقت دماغ میں چلنی شروع ہو جاتی ہیں کیونکہ صحبت ان کی ہے۔ ایک آدمی جو ہے وہ ایسے لوگوں کے پاس بیٹھتا ہے جو کہ ہر وقت جو ہے وہ سونے کی خرید کر رہے ہیں یا باہر کی انٹرنیشنل کرپٹو کرنسی یا وہ یہ جو ہوتے ہیں سٹاک ایکسچینج میں لگے، وہ ساروں کو یہی سوچتے رہتے، یہی سوچتے کون سے شیئر چڑھ رہے ہیں، کون سے شیئر اتر رہے ہیں، ہر وقت یہی سوچتے۔ اور ایک آدمی اگر ایسے لوگوں کی صحبت میں بیٹھتا ہے جو ہر وقت سوچ رہے ہیں کہاں خرچ کر لیں، کدھر دے دیں، کدھر خرچ کر لیں، اس کو دل کرتا ہے کہ میں بھی دوں، میں بھی دوں، میں بھی دوں۔ جو آدمی علماء کی صحبت میں بیٹھتا ہے جہاں ہر وقت علمی نکات ڈسکس ہوتے ہیں تو اس کا بھی دماغ چلتا ہے، علم کی باتیں ذہن میں آتی ہیں، تو صحبت کا بڑا اثر ہے، صحبت کا بڑا اثر ہے۔ ہم ایسے لوگوں کی صحبت میں بیٹھیں جو کہ مال خرچ کرتے ہیں، فضائل کا استحضار، مخلوق سے محبت۔ اللہ کے نبی نے فرمایا الراحمون یرحمہم الرحمن ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء۔ کیا عجیب حدیث۔ الراحمون یرحمہم الرحمن، رحم کرنے والے رحمان ان پہ رحم کرتا ہے۔ ارحموا من فی الارض، جو زمین پہ ہے ان پہ رحم کرو۔ یرحمکم من فی السماء، آسمان والا تم پہ رحم کرے۔ کیا جذبہ ہے یہ رحمت کا، مخلوق کی تکلیف کو دیکھ کر تڑپنا، فلاں جگہ فاقہ ہے، فلاں جگہ فقر ہے، فلاں جگہ سیلاب آیا ہے، فلاں لوگوں کے پاس گھر نہیں ہے، فلاں لوگوں کے گھر کھانا نہیں پک رہا۔ جب بندہ ایسے تڑپتا ہے اللہ تعالیٰ راستے کھولتے ہیں، اس کو اللہ سخی بنا دیتے ہیں، اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ مخلوق کا بھلا کرتے ہیں۔ مخلوق پر رحم کرنا یہ سخاوت کی جڑ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ سخی تھے، رمضان میں آپ کی سخاوت تیز ہوا کی طرح چلتی تھی کیونکہ آپ مخلوق پر سب سے زیادہ رحیم تھے، اور آپ نے نہ صرف ان کو دنیا عطا فرمائی بلکہ ان کی آخرت بھی بنا دی۔ آپ کی سخاوت تو اس درجے کی تھی۔ تو میرے بھائیوں، سخاوت کو پانے کی کوشش کریں، ہم سخی بن جائیں، ہم بخل سے بچیں۔ اور بخیل وہی ہوتا ہے جو عند اللہ شرعی طور پہ بخیل ہو، اس سے ہم توبہ کریں، پناہ مانگیں، ارد گرد دیکھیں کون لوگ ہیں جو زکوٰۃ ادا نہیں کر رہے، زکوٰۃ کی فکر کریں، صدقات کی فکر کریں۔ اور میرے بھائیوں، ایک شخص آئے اور آ کے کہا اللہ کے نبی میرا دل بڑا سخت ہے، آپ نے فرمایا یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھا کرو، تمہارا دل نرم ہو جائے گا، کیونکہ وہ یہ خرچ نہیں نہ کرتا، دل سخت ہے نا، یتیم کو دیکھ کر نا دل نرم پڑ جاتا ہے۔ تو ایسے مسکینوں کے پاس رہنا، ان کے اندر پھرنا، ان کو دیکھنا۔ ہم جب سیلاب زدگان میں گئے تھے، یقین مانو جب ہم بلوچستان پہنچے نا، چیخیں نکل رہی تھی، ہماری گاڑی میں بیٹھے رو رہے تھے،
ایسی حالت ہو گئی تھی ہماری. ایک یتیم کے سر پہ میں نے ہاتھ رکھا, مجھ سے بعد میں صبر نہیں ہوا, میں باتھ روم جا کے آپ 20 منٹ روتا رہا, اتنی بری حالت ہوگی قلب کی نا. ایسے میں نے کہا یار تو لٹ گیا یہ بچہ, بالکل چھوٹا بچہ ہے, اس کا باپ چلا ختم ہو گیا. وہ حدیث مجھے بار بار یاد آئے, دل سخت ہے تو ہاتھ رکھ یتیم کے سر پہ. میں تھوڑی دیر ہاتھ رکھا, میں ساتھیوں سے اٹھ کے چلا گیا, باتھ روم میں جا کے روتا رہا, برداشت نہیں ہو رہا تھا, ایسے جذبات بنے ہوئے. تو میرے بھائیوں, یہ سخاوت یہ ہمارے اندر پیدا ہو جائے, یہ مخلوق کے بارے میں رحم پیدا ہو جائے تو یہ جنت کا راستہ ہے, یہ سیدھا جنت کو جا رہا ہے. اور بخل, مال کو بچانا اور سوند کے رکھنا اور زکوٰۃ ادا نہ کرنا, یہ سیدھا سیدھا جہنم کا راستہ ہے. اللہ تعالی ہم سب کو جنت کے راستے میں کامزن فرمائے اور جہنم کے راستے سے بچائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.